بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 45۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر فضیلت کی تفصیل، حدیث معنعن کے بارے میں شیخین کا مسلک۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے تقسیم سبعی کے بارے میں بحث کی تھی، جس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین کو بنیاد بنا کر 7 قسمیں بنائی تھی، اور صحیحین کی بنیاد پر احادیث کو ترجیح دی تھی، اور اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین میں صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فضیلت دی تھی۔ پچھلے بحث میں ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی افضلیت کے بارے میں بحث کی۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ اس بحث کو بیان کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر کیوں فضیلت حاصل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے آخری جملے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر پہلے تو صحیح بخاری کو فضیلت حاصل ہے صحیح مسلم پر، اور صحیح مسلم کے بارے میں کسی نے افضلیت کی بات نہیں کی ہے۔ جمہور علماء کرام صحیح بخاری کو افضل قرار دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر افضل قرار دے بھی دے تو پھر بھی ہم دلائل کی بنیاد پر اس کو رد کریں گے۔ یہاں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان دلائل کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر کیوں فضیلت حاصل ہے۔ اس ضمن میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میں ہم نے 5 شرائط لگائی تھی۔ ایک حدیث کا اتصال، ایک حدیث کے راوی کا عادل ہونا، ایک حدیث کے راوی کی ضبط کی بیس، اور چوتھی بیس شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو۔ تو ان 5 کو بنیاد بنا کر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فضیلت دیں گے کہ یہ 5 اوصاف، یہ 5 جو صفات ہیں، اس میں بخاری کو فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد وشرطه فيها أقوى وأسد، أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له لقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ صفات جس پر صحت کا مدار ہوتا ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں زیادہ تام ہے، زیادہ مکمل ہے بنسبت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی، اور وہ صفات زیادہ سخت ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط ان صفات کے بارے میں زیادہ قوی ہے اور زیادہ درست ہے۔ جہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو ترجیح اتصال کے اعتبار سے حاصل ہے، تو اس وجہ سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی شرط لگائی ہے کہ راوی کے لیے جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس کے ساتھ ملاقات ثابت ہو، اگرچہ ایک مرتبہ کیوں نہ ہو۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مطلق معاصرت ہم عصر ہونے پر اکتفا کیا ہے۔ وَأَلْزَمَ البخاری، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے ذمے یہ لازم قرار دیا ہے بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محتاج ہوں گے اس بات کی طرف کہ وہ معنعن حدیث بالکل قبول نہ کریں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَمَا أَلْزَمَهُ بِهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے جو بات لازم قرار دی ہے وہ لازم نہیں آتی، کیونکہ جب راوی کے لیے ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہو تو اس کی روایات میں اس بات کا احتمال جاری نہیں ہوگا کہ اس نے وہ روایت نہیں سنی ہوگی، کیونکہ اگر یہ کو جاری رکھے اس احتمال کو
تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ وہ مدلس ہو، جبکہ ہم نے جو مسئلہ فرض کیا ہے وہ پہلے سے غیر مدلس کے بارے میں فرض کیا ہے۔ اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پہلی شرط کو لے کر، ایک شرط حدیث کی صحت کے لیے متصل ہونا ضروری ہے، اس کو بنیاد بنا کر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راوی کے اتصال، سند کے اتصال کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں کہ دو راویوں کے درمیان لقاء یعنی ملاقات ثابت ہو، اور ان دونوں کے درمیان سماع ثابت ہو، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان صرف معاصرت کافی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معاصرت کی جو شرط ہے یہ زیادہ سخت نہیں ہے، بنسبت لقاء اور سماع کی شرط یہ زیادہ سخت ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر فضیلت حاصل ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب کو، یعنی انہوں نے جب یہ شرط لگائی ہے تو اس کا مطلب اپنی کتاب میں اس کا اہتمام بھی کیا ہے کہ جن حضرات سے یہ نقل کرتے ہیں ان کے درمیان اس بات کی شرط بھی لگائی ہے کہ ان کی کا سماع بھی ثابت ہو، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صرف معاصرت پر اکتفا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضروری نہیں قرار دیا ہے ملاقات، لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح حاصل ہے۔ آگے امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک اعتراض امام بخاری پر جو وارد کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راویین کے درمیان لقاء کی شرط کو لازم قرار دے رہے ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ معنع عن حدیث کو بالکل قبول نہ کرے۔ معنع عن حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں عن کے ذریعے سے روایت ہو، تو جس میں عن کے ذریعے سے روایت ہوگی تو اس میں شک آتا ہے، اور تھوڑی سی وہ قابل غور روایت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ کو چاہیے کہ وہ اس سے روایت بالکل نہ کرے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ پر یہ بات لازم نہیں آتی، کیونکہ معنع عن حدیث میں یہ جمہور علماء کرام نے طے کیا ہے کہ معنع عن حدیث مطلقاً اس کو رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو اس وقت رد کیا جائے گا جبکہ اس سے عن کے ذریعے سے روایت کرنے والا آدمی مدلس بھی ہو، تو وہ پہلے سے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ مدلس نہ ہو۔ غیر مدلس میں ہم نے یہ مسئلہ طے کیا ہے کہ غیر مدلس میں عن کے ذریعے سے روایت وہ مقبول ہے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ پر کیسے یہ لازم قرار دے رہے ہیں؟ اس مسئلے سے متعلق تفصیل تو آگے ہم ذکر کریں گے، لیکن اگر اس اعتراض پر فی الحال اس اعتراض کو ہم دیکھیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ امام بخاری کی طرف سے جو جواب دیا ہے وہ درست تو ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف درست ہے، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ نے جو اعتراض ان پر کیا ہے وہ اعتراض اپنی جگہ درست ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ مطلق معاصرت کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس بات کو ضروری قرار دیتے کہ راویین کے درمیان ملاقات کا ثبوت بھی ہو، یعنی ملاقات تو امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی ضروری ہے، کیونکہ جب دو راوی ایک دوسرے سے نقل کر رہے ہوں تو ظاہر ہے ان کی ملاقات آپس میں ہو گئی ہوگی اور سماع بھی ثابت ہوا ہوگا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے لازم قرار دیتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں، جرح و تعدیل کی کتابوں میں اس بات کی روایت ثابت ہو کہ ان کی دوسرے سے روایت سماع ہے، یعنی ان میں سے ایک اس بات کی تصریح کرے یا کوئی اور شخص ان کے بارے میں بتائے کہ فلاں کی فلاں سے سماع ثابت ہے، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صرف معاصرت کو کافی سمجھتے ہیں۔ جب راوی عادل ہے، ضبط بھی ہے اور دیگر قرائن بھی ہے اور معاصرت بھی ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں پھر یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ روایت ہو سکتا ہے ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو اور یہ روایت نہ سنی ہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پر اتنا زیادہ ہم پابندی لگائیں تو پھر تو چاہیے کہ سرے سے معنی عن روایت ہم قبول نہ کریں، کیونکہ جو عن کے ساتھ روایت قبول کرے اگرچہ ان کی آپس میں ملاقات ثابت ہو،
لیکن ملاقات ثابت ہونے کے باوجود بھی اس بات کا احتمال اس میں ہے کہ یہ روایت اس سے نہ سنی ہو، اور یہ روایت وہ عن کے ذریعے سے نقل کر رہا ہے، تو عن کے ذریعے سے نقل کرنے میں اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہ روایت اس نے نہ سنی ہو، تو لہٰذا اس بات کا کچھ نہ کچھ احتمال ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ کو کہتے ہیں کہ اگر مجرد صرف احتمال کی وجہ سے آپ روایت کو رد کر رہے ہیں تو چاہیے کہ پھر بالکل عنعنہ سے روایت آپ نہ لیں، لیکن یہ بات تو واقعی طے ہے کہ معنعن کی مطلقاً روایت وہ ہم یعنی رد نہیں کریں گے، کیونکہ عن کے ذریعے سے بہت مرتبہ روایت آدمی اس لیے کرتا ہے کہ اختصار اس میں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ تدلیس ہی کر رہا ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اس عبارت کے حل کے بعد ہم ذرا اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ یہ جو بحث ہے یہ معرکۃ الآراء بحثوں میں سے ہے، بلکہ اصول حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشکل بحث وہ حدیث معنعن کی بحث ہے، اور اس پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر اس مسئلے کو اصول حدیث میں سمجھ لیا جائے تو اصول حدیث پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ دقیق مسئلہ ہے۔ تو حدیث معنعن کا تعارف ہو گیا، اس میں امام بخاری اور امام مسلم کی توضیح ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ لقاء اور سماع ثابت ہو، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں مطلق معاصرت کافی ہے۔ یہ ہم نے یہاں لکھا، امام بخاری ثبوت لقاء، امام مسلم امکان لقاء یا امکان سماع کے قائل ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ کی دلیل یہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنے یہ مسلک مقدمہ مسلم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ کہیں بیان نہیں کیا، لیکن ان کی کتابوں میں، ان کی کتابوں کے طرز سے، یعنی صحیح بخاری میں دیکھ کر، اور اسی طرح ان کی جو تاریخ کبیر ہے اس میں دیکھ کر اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ ان کا یہ مسلک ہے، اور امام مسلم نے جو رد کیا ہے اس سے بھی حضرات نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا یہ مسلک ہے۔ اب اس مسئلے نے دقت اس وجہ سے اختیار کی کہ یہ چونکہ امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، اور پھر امام مسلم رحمۃ اللہ نے جو رد کیا ہے مقدمہ مسلم میں تو بہت سخت انداز میں رد کیا ہے، اور کئی جرح کیے ہیں موقف رکھنے والے پر، بعض منتحل الحدیث کا ہے، بعض وہ لوگ جو حدیث کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے جبکہ وہ محدثین نہیں ہیں، تو اس قسم کے سخت جرح ہیں۔ اور پھر ان دو مسئلوں میں واقعی کون سا مسلک جمہور علماء کرام کا ہے اور کون سی حدیث کی صحیح صحت کے لیے شرط ہے، تو بعد کے جتنے بھی ائمہ ہیں انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے سے متعلق چند نامور محققین کا موقف بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا موقف بیان کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مقدمہ مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو رد کیا ہے اس سے مراد امام بخاری ہے، اور امام بخاری اور امام علی ابن المدینی کا واقعی یہ مسلک ہے کہ وہ صحت حدیث کے لیے لقاء، ثبوت لقاء یا ثبوت سماع کو شرط قرار دیتے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کے مسلک کو راجح بھی قرار دیا ہے۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ بحث تو نہیں کی، لیکن آگے جا کر صفحہ نمبر 125 پر یہ بحث کی ہے، یہ عبارت ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ پھر امام بخاری حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راجح تو امام بخاری رحمۃ اللہ کا مسلک ہے، لیکن حدیث کے صحت کے لیے امام مسلم رحمۃ اللہ کا مسلک بھی ان کے نزدیک کافی ہے، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی اگر لیا جائے اور اس کے مطابق بھی اگر حدیث روایت کی جائے تو وہ بھی صحیح میں ہوگی۔ اس سے اس وہم کا یہ اعتراض بھی دفع ہو گیا کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحت حدیث کے لیے لقاء کی شرط قرار دیتے ہیں تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ شرط قرار نہیں دیتے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث جس کو ہم صحیح کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق تو وہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ بھی صحت کے لیے کافی ہے، اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سخت ہیں۔ یہاں پر یہ بحث بھی آتی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ امام
بخاری رحمۃ اللہ پر اتنا سخت رد کیوں کیا ہے یا علی بن المدینی پر اتنا سخت رد کیوں کیا ہے، تو اس کی پوری تفصیل یہ شیخ عبد الفتاح بغدر رحمہ اللہ نے الموقظہ جو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اس کی تعلیقات میں اس کی بہت تفصیل بیان کی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو محدثین تھے ان کا رویہ بہت سخت ہوتا تھا، اور کئی علماء کرام کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ محدثین کی سختی سے اللہ کسی کو بچائے، تو ان میں شدت بہت زیادہ تھی، اپنے موقف پر سختی اختیار کرتے تھے، تو جب ان کے موقف کے علاوہ دوسرے کا مسلک ہوتا تھا تو اس کے بارے میں سخت رد کرتے تھے۔ اور یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ سخت موقف اختیار کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا جو مسلک ہے اگر اس کو اختیار کیا جائے تو حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ وہ صحت کے درجے سے نکل جائے گا۔ تو جو متدین عالم ہوتا ہے وہ جب ایسا موقف دیکھتا ہے جو جمہور علماء کرام کے خلاف بھی ہو اور اس سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہو، تو ظاہر ہے اس کو اس پر رد کرنا بھی چاہیے، اور انہوں نے رد کیا بھی۔ لہٰذا امام مسلم رحمۃ اللہ کی طرف سے ہم یہ جواب دیں گے۔ آگے جا کر جو عبارت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی آئے گی جس میں انہوں نے تصریح کی ہے وہ یہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وعنعنۃ المعاصر محمولۃ علی السماع بخلاف غیر المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع، وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما ولو مرة ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد۔ تو یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ سماع عنعنہ جہاں آ جائے تو اس میں معاصرت کافی ہے، اگر دونوں معاصر ہوں تو ہم اس کو سماع پر محمول کریں گے، لیکن یہ جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ کا مسلک ہے، اور قیلہ سے دوسرا مسلک نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اس میں ثبوت لقاء ضروری ہے، اور یہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور علی بن المدینی کا مسلک ہے، اور وہو المختار یہ مسلک مختار ہے۔ یہاں یہ بات بھی ہے کہ مختار مسلک بھی کہہ رہے ہیں، اس کو قیلہ کے ساتھ بھی نقل کر رہے ہیں، تو اس سے یہ فائدہ سامنے آتا ہے کہ قیلہ کے ساتھ جو بات نقل کی جائے ضروری نہیں کہ وہ ضعیف ہی ہو۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کو راجح قرار دے رہے ہیں اور اس کو قیلہ کے ساتھ نقل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک امکان لقاء کافی ہے، یعنی معاصرت بھی کافی ہے، لیکن وہ راجح امام بخاری رحمۃ اللہ کے مسلک کو قرار دے رہے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک امام مسلم کے رد سے مراد امام بخاری ہے۔ یہاں تک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا موقف ہو گیا۔ ہم ذرا بھی شیخ نور الدین عطر رحمۃ اللہ کا موقف بیان کرتے ہیں۔ تو شیخ نور الدین عطر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پوری تفصیل بیان نہیں کی، صفحہ نمبر 125 پر پھر مکمل تفصیل بیان کی ہے۔ ان کے موقف یہ ہے، ان کے موقف میں یہ بات ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ کے رد سے مراد امام بخاری نہیں ہے۔ وہ کہتے امام بخاری پر رد نہیں ہے، وہ کیونکہ وہ یہ کہتے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کا بہت ادب کرتے تھے، تو وہ امام بخاری کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ وہ یہ کہتے کہ ان کی مراد امام علی بن المدینی ہے، امام مسلم کی مراد، لیکن یہ بھی فرماتے ہیں ساتھ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے، یعنی علی بن المدینی، اور یعنی ثبوت سماع اور ثبوت لقاء کو قرار دیتے ہیں، لیکن بہرحال امام مسلم نے جو رد کیا ہے وہ امام بخاری پر نہیں کیا ہے، اور انہوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کے مسلک کو راجح قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی طرح صحت کے لیے امام مسلم رحمۃ اللہ کے مسلک کو بھی انہوں نے کافی قرار دیا ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے، کہ جب ائمہ نے اس پر اجماع نقل کیا کہ مسلم کی تمام احادیث صحیح ہیں، تو اس کے ضمن میں اس مسلک پر بھی اجماع ہو گیا کہ معاصرت کافی ہے۔ اس کے بعد ہم ذرا شیخ عبد الفتاح بغدر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں۔ شیخ عبد الفتاح بغدر رحمۃ اللہ علیہ نے الموقظہ جو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اس میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ ان کی رائے بھی شیخ نور الدین عطر رحمۃ اللہ کی موافق رائے ہے، اور یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے امام بخاری رحمۃ اللہ پر رد نہیں کیا۔ ہم اگر نور الدین عطر صاحب کے حاشیے میں دیکھیں تو انہوں نے بھی
اس طرف اشارہ کیا کہ زمانے کے بعض اہل علم نے بھی میرے ساتھ موافقت کی ہے، تو شاید اس سے ان کا اشارہ شیخ عبد الفتاح ابوغدہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہو، کیونکہ دونوں معاصر بھی ہیں اور دونوں ایک جگہ کے رہنے والے بھی ہیں، شام کے۔ اور پھر میں نے اس سے پہلے بتا دیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ کی سخت رد کی وجہ شیخ عبد الفتاح ابوغدہ صاحب نے بیان کی تھی، جو میں نے اس سے پہلے ذکر کی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں شیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ کے موقف کی طرف۔ شیخ محمد عوامہ کی تحقیق سے تدریب الراوی ابھی چھپی ہے، تو اس میں انہوں نے اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کا مسلک ذرا مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم کے رد سے امام بخاری مراد نہیں ہے اور نہ علی بن المدینی ہے، بلکہ ایسے محدثین مراد ہے جو ہر حدیث میں صحت کی شرط لگاتے ہیں، کہ ہر حدیث میں صحت کی شرط کے لیے ثبوت سماع یہ شرط لگاتے ہیں، ان پر رد ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ کی شرط، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرط لگائی ہے لقاء کی، لیکن وہ اصحیت کے لیے ہیں، صحت حدیث کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے انہوں نے یہ شرط نہیں لگائی، بلکہ صحت سے بلند درجے کے لیے انہوں نے شرط لگائی ہے، تو لہٰذا امام مسلم رحمۃ اللہ کا رد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر نہیں ہوگا۔ وہ یہ فرماتے کہ نفس صحت حدیث کے لیے امکان لقاء دونوں کے نزدیک کافی ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی امکان لقاء کافی ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی امکان لقاء کافی ہے۔ اس موقف کو اگر ہم دیکھیں تو اس موقف کے اعتبار سے پھر یہ اس اعتراض کی حاجت نہیں رہتی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے کیسے اتنے سخت الفاظ میں رد کیا ہے، تو ظاہر بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ پر وہ رد ہے نہیں، وہ ایسے محدثین پر ہے جو ہر حدیث میں صحت سے جو سماع کی شرط لگاتے ہیں، تو یہ موقف واقعی اس پر رد کرنا چاہیے، اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ نے سخت رد کیا ہے۔ ہم آگے آئے جائے تو اس زمانے کے بعض دیگر محققین ان میں ایک شیخ حاتم شریف حاتم العونی ہیں، انہوں نے اس موضوع پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی، اجماع المحدثین علی عدم اشتراط العلم بالسماع فی الحدیث المعنعن بین المتعاصرین۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو حدیث معنعن میں معاصرین کے درمیان سماع کی شرط سرے سے ہے نہیں، اس پر محدثین کا اجماع ہے، یعنی ان کا موقف ذرا سخت ہے اور انہوں نے بالکل منفرد مذہب اختیار کیا ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ جو حدیث معنعن ہے اس میں سماع کی شرط سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ معاصرت ہی کافی ہے، یعنی جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ کا مسلک ہے کہ امکان لقاء ہو اور لقاء ممکن ہو، معاصرت ہو، تو یہ کافی ہے۔ اور اس پر انہوں نے اجماع قائم کیا ہے کہ یہ موقف جو امام بخاری رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ وہ لقاء کی شرط لگاتے ہیں یا سماع کی شرط لگاتے ہیں، یہ سرے سے یہ شرط ہے ہی نہیں۔ اگر اس بات کو لے لے تو پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جو رد ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ پر آئے گا نہیں، تو اس لیے یہ اعتراض پھر اس سے دفع ہو جائے گا۔ یہاں اس کتاب سے متعلق ہم تفصیل نہیں بیان کر سکتے، اگر تفصیل کسی نے دیکھنی ہو تو وہ دیکھ لے۔ البتہ ان کے بعد شیخ ابراہیم اللاہم ہے، یہ بھی اس زمانے کے محقق ہیں، انہوں نے پھر شیخ حاتم العونی کے رد میں یہ کتاب لکھی ہے، شرط العلم بسماع فی الاسناد المعنعن۔ تو ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ معنعن حدیث میں سماع کی شرط ہے، تو انہوں نے شیخ حاتم العونی پر رد کیا ہے۔ اس موضوع سے متعلق ایک اور کتاب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، موقف الامامین البخاری و مسلم من اشتراط اللقیہ والسماع فی السند المعنعن بین المتعاصرین۔ یہ خالد منصور عبداللہ دریس کی کتاب مکتبۃ الرشد ریاض سے چھپی ہے، اور یہ کلیہ جامعہ ملک سعود میں ان کے ماسٹر کا مقالہ تھا۔